یہ بات ہے قرآن کی، یہ بات ہے اس انسان کی جس نے بھرے بازار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسوا کیا۔ یہ بات ہے سورۃ اللہب کی، اور سورۃ اللہب مکہ میں اس وقت نازل ہوئی جب ابو لہب نے ظلم کی حدیں کراس کر دیں، اور یہ بات ہے اس صبح کی جب سورج کی کرنیں زمین کو چوم رہی تھیں، اور کوئی اپنے کسی کام میں مصروف تھا، اور کوئی ناشتہ کر رہا تھا، اور کوئی انگڑائیاں لے رہا تھا، لیکن تھا کوئی ایک شخص جو صفا کے پہاڑ پر چڑھ رہا تھا، اور یہ ایسا پہاڑ تھا کہ مکہ کے لوگ کوئی اہم بات ہوتی تو اس پر چڑھ کر لوگوں کو اکٹھا کیا کرتے تھے۔ صفا کے پہاڑ پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک گہری سانس لی اور زور سے پکارا، یا صباحا، یعنی کوئی خطرہ آ رہا ہے۔ یہ کوئی آذان نہیں تھی اور نہ ہی کسی سوداگر کی آواز تھی، بلکہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز تھی۔ تو جب لوگوں نے یہ آواز سنی تو فوراً اپنا گھر اور دکانیں کاروبار چھوڑ کے پہاڑ کے قریب پہنچے، تو دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صفا پہاڑ پر موجود ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سوال کیا کہ اے لوگو، اگر یہ میں کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے دشمن کا لشکر ہے جو تم پر حملہ کرنا چاہتا ہے، کیا تم میری تصدیق کرو گے؟ تو سب لوگوں نے یک زباں ہو کر کہا، ضرور کریں گے، کیونکہ آپ صادق ہیں، آپ امین ہیں، آپ محمد ہیں۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے لوگو، میں تمہیں خبردار کرتا ہوں اس عذاب سے جو بڑا سخت ہے، اور عبادت کرو اس ایک رب کی جو ساری کائنات کا خالق ہے۔ اب یہ بات سنتے ہی وہاں کی اچانک ہوا بدل گئی، اور لوگ حیرانگی سے ایک دوسرے کے چہروں کو دیکھنے لگے، اور کہا، کیا ہم اپنے باپ دادا کا دین چھوڑ دیں، اپنے خداؤں کو ناراض کر دیں؟ پھر اسی مجمع میں سے ایک شخص کھڑا ہوا، غصے اور نفرت سے بھرا ہوا، اور چیخ کر کہا، اے بھتیجے، تیرا ستیہ ناس ہو، ٹوٹ جائیں تیرے ہاتھ، کیا تو نے ہمیں اس لیے یہاں جمع کیا تھا؟ وہ شخص کوئی اور نہیں تھا بلکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سگا چاچا ابو لہب تھا۔ اس کی بد دعا آسمان سے ٹکرا کر واپس اسی پر لوٹ آئی، اس کے نصیب میں ہمیشہ کے لیے جہنم کا عذاب لکھ دیا گیا۔ ابو لہب نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تنگ کرنے میں کوئی کسر نہ چھوڑ رکھی تھی۔ وہ بازار میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑاتا۔ اس نے بازار کے شریر لڑکوں کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے لگا دیا اور ان کو حکم دیا کہ ان کو پتھر ماریں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مختلف جگہوں پر ایک اللہ کی عبادت کرنے کا پیغام پہنچاتے رہے، اور پھر ابو لہب ان کے پیچھے چھپ چھپ کر دیکھتا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہاں جاتے ہیں۔ وقت گزرتا گیا، دن شام میں ڈھل گئے اور شام راتوں میں ڈھل گئی، ابو لہب کے ظلم میں کوئی کمی نہ آئی، اور اس کی بیوی جمیل جو بہت زیادہ خوبصورت تھی لیکن اس کے دل میں زہر بھری ہوئی تھی، اس نے مختلف طریقوں سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشان کرنے کی کوشش کی، اور ابو لہب کو کہا، آپ مکہ کے سردار ہو تو اس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بائیکاٹ کیوں نہیں کرتے؟ اور ابو لہب کی اسی بات پر بس نہ ہوئی، اور اس نے اپنے دونوں بیٹوں کو حکم دیا کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دونوں بیٹیوں کو طلاق دے دیں، جن میں سے ایک کا نام حضرت کلثوم اور دوسری حضرت رقیہ رضی اللہ عنہما تھا، اور کہا کہ اگر آپ نے طلاق نہ دی تو میرا سر آپ کے اوپر حرام ہے، میرا چہرہ آپ کے اوپر حرام ہے۔ جب ظلم حد سے بڑھ گیا تو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو تسلی دینے کے لیے سورۃ اللہب کو نازل فرمایا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، تبت یدا ابی لہب وتب، ما اغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب، وامرأته حمالة الحطب، في جيدها حبل من مسد۔ اب آئیے سورۃ اللہب کو آسان طریقے سے سمجھتے ہیں۔
جو پہلی آیت ہے نا سورۃ اللہب کی، اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ٹوٹ گئے ابو لہب کے دونوں ہاتھ اور وہ ہلاک ہو گیا۔ تو اس میں نا پاسٹ ٹینس میں بات ہوئی ہے، گویا کہ یہ کام ہو چکا ہے۔ اس نے جس دن سے گستاخی کی تھی اسی دن سے اس کا انجام اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا تھا۔ اب جو دوسری آیت ہے نا، اس میں اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے ابو لہب کا جو مال تھا اس کے کچھ کام نہ آیا، اور جو اس نے اس دنیا میں اکٹھا کیا تھا وہ سارا برباد ہو گیا، نہ اس کی دولت اس کے کام آئی اور نہ ہی وہ اپنی طاقت کے ذریعے بچ پایا۔ اور جو سورۃ اللہب کی تیسری آیت ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ابو لہب بھڑکتی ہوئی آگ میں داخل ہوگا، اور اس سے اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اس کی جو بیوی ہے نا، آگ کو اور بھڑکانے کے لیے لکڑیاں اکٹھی کر رہی ہوگی، کیونکہ یہ دنیا میں اپنے ہسبینڈ کے دل میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نفرت کو اور بھڑکاتی تھی۔ اور لاسٹ آیت میں جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اس کے گلے میں کھجور کی چھال کی ایک رسی ہوگی جو بٹی ہوئی ہوگی، سخت تکلیف دینے والی ہوگی، اور یہ دنیا میں اپنے غلاموں سے کہا کرتی تھی جو میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف تکلیف دینے میں ساتھ دے گا میں اس کو یہ اپنا ہار دوں گی۔ اسی وجہ سے اس کے گلے میں رسی ہوگی اور یہ اس کی برائی کا ثبوت ہوگا۔ شان کا سمبل